امریکہ کی جانب سے گزشتہ رات ایران کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ حملہ کیا گیا اور اس حملے کی ایران کو تو قیمت چکانی پڑی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ امریکہ کے 4 جنگی طیارے اور ایک ڈرون طیارہ جو ہے اس کو مار گرایا گیا ہے، ایسا دعویٰ ہے پاسداران انقلاب کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کی جانب سے ایک ایسا دعویٰ بھی کیا گیا کہ انہوں نے اپنا ایک ایسا خفیہ میزائل اور ایسا خفیہ ہتھیار گزشتہ رات ہونے والے حملے کے دوران استعمال کیا، جس نے امریکہ کے تمام جو ایسے طیارے جو کہ زمین سے کسی کی نظر میں نہیں آ سکتے بلکہ کسی ریڈار کی پہنچ میں نہیں آ سکتے، ان کو بھی مار گرایا ہے۔ اس ہتھیار کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ میرا نام ہے عرفان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی کی جب کوششیں کی جا رہی تھی تو اس دوران پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر امریکہ کی جانب سے سیز فائر کا اعلان کیا گیا، لیکن گزشتہ رات عمران کے اوپر جو حملہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے وہ سیز فائر کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اسی کے اوپر جو وہ سپریم لیڈر ہیں ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ امریکہ کی جانب سے جو سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس کے بعد امریکی اڈے جو خلیج ممالک میں موجود ہیں وہ کوئی بھی خلیجی ملک یا جو بھی وہاں کی عوام ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ کی جانب سے جو سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس کا منہ توڑ جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں پاسداران انقلاب کی جانب سے اور ایرانی میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو بندر عباس کے قریب فضائی بمباری کی گئی اور میزائل فائر کیے گئے، اس سے جہاں پہ بہت سی بوٹس جو ہیں وہ تباہ کی گئی، وہیں پہ میزائل لانچنگ سائٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ایسا کہنا ہے سینٹ کام کا۔ لیکن دوسری جانب پاسداران انقلاب کی جانب سے جو بیانات دیے گئے اور جو تفصیلات آئیں اس کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ ایک بھاری رقم ہے جو امریکہ کو چکانی پڑی۔ یہ بھاری رقم کس طرح ہے کہ امریکہ کی جانب سے وہاں پہ جو میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جو طیارے وہاں پہ استعمال کیے گئے ان کو ایران کے خفیہ ہتھیاروں کی مدد سے ان کو تباہ کیا گیا۔ جو طیارے تباہ کیے گئے، جو ڈرون طیارے تباہ کیے گئے، اس کی تفصیلات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں MQ-9 ریپر ڈرون، یہ جدید ترین جو ڈرون ہے جس کی اگر قیمت کی بات کی جائے تو یہ 30 سے 35 ملین ڈالر کا صرف ایک ڈرون ہے، اور اگر اس پورے سسٹم کی بات کی جائے تو یہ 100 ملین سے زیادہ جو ہے اس کی کاسٹ بنتی ہے۔ یعنی کہ اگر اس کا اندازہ پاکستانی روپیز کے اندر کیا جائے تو یہ 8 ارب 40 کروڑ روپے کا صرف ایک ڈرون تھا، جس کو جو ہے وہ ایران کی جانب سے جو میزائل ٹیکنالوجی استعمال کی گئی اور خصوصی طور پہ لیزر ٹیکنالوجی جو فرسٹ ٹائم استعمال کی گئی ہے، اس کی مدد سے اس کو پہلے بلائنڈ کیا گیا، اس کے تمام سگنل جیم کیے گئے اور اس کے بعد اس کو تباہ کیا گیا، اور ہنگامی لرننگ اس ڈرون طیارے نے کی جس کی قیمت 8 ارب 40 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیگر جو جس طرح ان کے طیارے تباہ کیے گئے پاسداران انقلاب کی جانب سے، ایرانی میڈیا کی جانب سے، سرکاری میڈیا کی جانب سے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس میں B-2 اسپرٹ یہ وہ بمبار طیارہ ہے جو دنیا کا مہنگا ترین بمبار طیارہ ہے، جس کی اگر قیمت کی اگر بات کی جائے تو یہ تقریباً 5 خرب 58 ارب روپے کا صرف ایک طیارہ ہے، اور یہ دنیا میں بہت کم طیارے ہیں۔ اور اگر امریکہ کی جیسی سپر پاور کی بات کی جائے تو اس کے پاس ٹوٹل 19 سے 20 یہ طیارے ہیں، جس میں سے ایک طیارے کو گزشتہ رات نقصان پہنچا، اور یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے، بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اس طیارے کے بارے میں امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دنیا کا کوئی بھی ریڈار جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتا، اس کو پہچان نہیں سکتا، اس کو جانچ نہیں سکتا۔ لیکن ایران کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ایران کی جانب سے جو دفاعی اسٹریٹجی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو لیزر ٹیکنالوجی جو فرسٹ ٹائم اس جنگ کے دوران جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان یا اسرائیل کے درمیان جو جاری تنازع ہے اس کے دوران جو استعمال کی گئی،
وہ ناقابل فراموش ہے، اور اس کی جو لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے ان ہیوی طیاروں کو، ان ہیوی بمبار طیاروں کو جس طرح کا نقصان پہنچا ہے وہ اس سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طیارہ جس کی ہم بات کریں تو یہ F-35 لائٹننگ 2 طیارہ ہے، جس کی اگر قیمت پاکستانی روپیز میں بات کی جائے تو یہ 22 ارب 30 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے جس کو نقصان پہنچا۔ اسی طرح ایک اور الیکٹرانک جنگی طیارہ جو کہ تمام سسٹم کو الیکٹرانک کی مدد سے اس کو بیک اپ دے رہا تھا، اس کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ اگر اس کی بات کی جائے تو اس کی پاکستانی جو قیمت بنتی ہے وہ 18 ارب 70 کروڑ روپے ہے۔ یہ مجموعی طور پہ اگر اس کا تخمینہ لگایا جائے تو گزشتہ رات جو امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف جو سیز فائر تھی اس کی خلاف ورزی کی گئی تھی، اس میں امریکہ کو 6 خرب 600 یعنی کہ 600 ارب روپے جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ایک بڑا لاس تھا جو امریکہ کو برداشت کرنا پڑا، لیکن یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے سینٹ کام کی جانب سے کوئی اس کی تصدیق نہیں کی گئی کہ ان طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر آلریڈی اس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے اندر جب جواب جمع کروایا گیا تھا ڈیفنس سیکٹری کی جانب سے امریکہ کے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ 39 کے قریب جو جنگی طیارے ہیں وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع ہے اس کے دوران تباہ ہو چکی ہیں، جو بلین بلکہ ٹریلین ڈالرز کی جو ہے لاس ہے امریکہ کو، اور اسی کے اوپر امریکہ کے اندر کافی بحث جاری ہے اور بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں جھونکا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اسی وجہ سے امریکی عوام کو اس ٹیکس کے پیسے سے جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، امریکی عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے پوری دنیا کیونکہ مہنگائی کی زد میں ہے۔ وہیں پر امریکہ کے ایسٹ جو ہیں، اثاثے جو ہیں جو ٹریلین ڈالر کے ہیں، وہ اس جنگ کے دوران جو ہیں وہ ان کو ڈیمیج کیا گیا، تباہ کیا گیا ایران کی طرف سے۔ تو یہ ایک بڑا لاس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون یا سینٹ کام کی جانب سے اس حوالے سے جو تفصیلات یا اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی کہ اس جو جنگ کے دوران گزشتہ رات جو امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملے کیے گئے تھے اس میں امریکہ کو کتنا نقصان پہنچا۔ یہ بات کی جا رہی ہے کہ سینٹ کام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ طیاروں کے اندر فنی خرابی آئی تھی، اور یہ فنی خرابی ویسی ہی ہے جیسے امریکہ ہر طیارہ تباہ ہونے کے بعد یہی کہتا تھا کہ یا تو وہ اپنے ہی میزائل سے جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے یا غلطی سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یا یہ کہا بہانہ لگایا جاتا تھا کہ اس میں اندر فنی خرابی ہے، یا ایک اور بہانہ بڑا عام ہے جس میں کہا جاتا تھا کہ خود ان طیاروں کو خود ان اثاثوں کو جو ہے وہ قبضے میں نہ آ جائیں ایران کے، اس وجہ سے تباہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اس قسم کے ہیلے بہانے لگائے جا رہے ہیں کہ ہنگامی لینڈنگز جو ہیں وہ کروائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے گزشتہ رات جو ایک بڑا جواب دیا گیا ایران کی جانب سے امریکہ کو، اس میں امریکی بحری بیڑے کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور یہ نقصان پہنچایا گیا ہے ڈرونز کی مدد سے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک سنا، یہ وہی ڈرونز ہیں، یہ وہی شاہد ڈرون ہیں جنہوں نے اسرائیل کے اندر تباہی مچائی۔ خلیج ممالک کے اندر جو امریکی بحری بیڑے تھے یا بحری ان کے جو فضائی اڈے تھے ان کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا، انہی شاہد ڈرون اور دیگر جو ڈرونز تھے ان کی مدد سے ان بحری بیڑوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اور سیٹلائٹ کی اگر امیجز دیکھی جائیں تو ایک بڑا بحری بیڑا جو خلیج فارس کے اور ایران کے ساحل کے قریب موجود تھا وہ وہاں سے پیچھے ہٹا ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور اس وجہ سے ہوا کہ ایران کی جانب سے میزائل جو تھے وہ اپنے ڈرون جو تھے ان کو اس کے قریب جو ہے وہ پھینکا گیا، وہاں پہ بلاسٹ کیے گئے خودکش ڈرون ہے، کاماکازی ڈرون، ان کی مدد سے اس بحری بیڑے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ مکمل طور پہ یہ جو بحری بیڑا ہے تباہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کا ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ اس کا بری طرح متاثر ہوا، اور یہی وجہ ہے اس کو ایران کے ساحلوں سے دور سمندر کی مڈ کے اندر لے جایا گیا ہے تاکہ یہ ایران کے جو ڈرونز ہیں، ایران کے جو میزائلز ہیں ان سے محفوظ رہ سکے، اور وہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی ہیں جن کی جان کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا گزشتہ رات کے حملے کے بعد، ان کو محفوظ بنانے کے لیے جو گہرے پانیوں میں اس وقت وہ بحری بیڑا جانے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ تو ایران کی جانب سے گزشتہ رات ہونے والے جو سیز فائر کی خلاف ورزی تھی امریکہ کی جانب سے کی گئی تھی اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے بھی یہ بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے اس کے بعد کہ ایران
किसी सूरत जो है वो झुकने वाला नहीं है। और इस तरह जो पॉलिसी अब अडॉप्ट की गई है अमेरिका की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि प्रेशर डालकर ये डील करवाई जाएगी, तो वो पॉलिसी ईरान के साथ कामयाब नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया।